اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم سورۃ النمل پارہ نمبر 19 آیت نمبر 19 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی۔ جب آپ نے چیونٹی کی بات سنی تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ ہنسے، خوش ہوئے۔ اچھا، خوش ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ بھئی چیونٹی کی بات سن کر اس میں کیا تھا خوشی کا پہلو؟ پیغمبر کے لیے اس میں خوشی کا پہلو کون سا تھا کہ آپ بات سن کر مسکرا دیے؟ چیونٹی نے کوئی مزاحیہ بات تو نہیں کی تھی، کوئی خوشی والی بات تو نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو یہ کہا تھا چیونٹیوں سے کہ چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لشکر آ رہے ہیں، کہیں بے خبری میں وہ تمہیں اپنے پاؤں میں کچل نہ ڈالے۔ بات تو یہ ہو رہی تھی، چیونٹی کہہ رہی تھی چیونٹیوں سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے کا پہلا سبب یہ تھا کہ چیونٹی ہو کر بھی اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چیونٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اور چیونٹی کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیغمبر کا کیا کرنا چاہیے، ادب، بلکہ پیغمبر کے ماننے والوں کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ چیونٹی نے جب یہ بات کہی ہے چیونٹیوں سے تو اس نے کہا کہ اگر تم ان کے پاؤں میں کچلی جاؤ گی تو وہ جان بوجھ کے تمہیں نہیں کچلیں گے، کیونکہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے غلام کسی انسان پر تو دور کی بات کسی چیونٹی پر بھی ظلم کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے، یہ پیغمبر کے غلام کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی چیونٹی کو بھی تکلیف پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ چیونٹی کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ صرف اپنی جان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے کا تیسرا سبب یہ بنا کہ چیونٹی جانتی تھی کہ سب کی جان کی فکر کرنی چاہیے، اور چیونٹی نے اپنے ملکہ ہونے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے اپنی نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنی رعایا کی ہوتی ہے، اسے اپنے عوام کی ہوتی ہے، اسے اس ملک کے رہنے والے جن کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی حکومت کے اندر جو بھی آتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے، ان کا احساس کرتا ہے، ان کی جان کی پرواہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے سے بھی پہلے وہ اپنے رعایا کی جان کو بچاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ چیونٹی نے ملکہ ہونے کا، سردار ہونے کا حق ادا کیا ہے، چیونٹیوں کی بادشاہ نے بادشاہ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو آپ اس کی لیڈنگ شپ سے، یعنی اس کے اندر جو قیادت کرنے کی کوالٹی تھی، لیڈنگ رول تھا، جب اس نے لیڈنگ رول پلے کیا تو آپ اس کے اوپر مسکرائے کہ اے چیونٹی تم نے کمال کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کو تو شاید یہ احساس نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کو تو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ اپنے رعایا کی فکر کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن اے چیونٹی تمہیں چیونٹی ہو کر اس بات کا اندازہ ہے کہ صرف اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کی جانوں کی پرواہ بھی کرنی چاہیے۔
तो आप इसलिए मुस्कुराए। अच्छा, चौथा सबब यह था उस चींटी के मुस्कुराने का, अल्लाह अकबर कबीरा, आप जो हियरिंग पावर थी, हियरिंग पावर, आप उस हियरिंग पावर के ऊपर खुश हो रहे थे कि अल्लाह ने मुझे किस कदर कुव्वत समाअत अता फरमाई है कि मैं अल्लाह का बंदा होकर चींटियों की बातें भी सुन सकता हूँ, वो भी 3 मील की दूरी से चींटियों की बातें आपस में, जो चींटियां आपस में बातें करती हैं। यानी अल्लाह ताला ने मेरे कानों को इतनी बड़ी इस्तेदाद अता की है, इतनी पावर अता की है। तो आप खुश हो रहे थे चींटी की बात को सुनकर कि अगर मैं अल्लाह का बंदा होकर चींटियों की बातें भी सुन सकता हूं तो वो रब जिसने मुझे ताकत दी है उसकी अपनी समाअत का आलम क्या होगा, वो कितना बड़ा समी होगा। एक तो समाअत मेरे पास है, लेकिन ये तो उसकी अता करदा है, उसने मुझे दी है, उसकी अपनी कुव्वत समाअत का न जाने क्या आलम होगा कि मैं तो चींटियों की बातें भी सुन रहा हूं और वो रब तो सारे जहान की बातों को सुन रहा है, उससे तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो पैगंबर के मुस्कुराने की ये वजूहात थी।